تقریر تو کرنا مقصد نہیں، صرف ایک واقعہ سنانا چھوٹا سا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں کوئی ایسا نہیں تھا گھر میں جو اس کے تخت شاہی کو سنبھال سکے۔ اس نے اپنے وزیر سے ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کیا کہ میرے بعد میں کس کو جانشین بناؤ اپنے تخت کا، کون بیٹھے گا، میرے تو اولاد نہیں ہے۔ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ حضور اپنے رعایا میں سے یعنی اپنی سلطنت میں سے کچھ نوجوانوں کو چن لیا جائے، ان کو بلا لیا جائے اور ان کے ہاتھ میں 3 درہم دے دیے جائیں، 3 درہم، اور ان سے ایک سوال یہ بھی رکھا جائے کہ خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے؟ 4 چیزیں سب کے ہاتھ میں 3 درہم دے دی، سب کو اکٹھا کر کے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ 1 درہم کا خرید کے لانا اب، اور ایک دوسرے درہم کا خرید کے لانا جب، اور تیسرے درہم کا خرید کے لانا اب نہ جب، 3 چیزیں خرید کر۔ اور یہ بھی کہا کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ خون کا رشتہ یعنی خون کا زیادہ اثر ہوتا ہے یا صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی کہا۔ اور یہ کہہ دیا بادشاہ نے جس کو معلوم ہوگا چاروں سوال جو کوئی کر دے گا وہ میرے جانشین ہوگا، تخت کو اسی کو بٹھاؤں گا، اور جس کے پاس اتنا عقل و شعور ہوگا ان 4 سوالوں کا جواب دے سکے یا ان کا پورا کر سکے سوالوں کو، تو شاہی دربار میں آئے ورنہ نہ آئے۔ اب جو بھی کوئی جس کے ہاتھ میں 3 درہم دیتے دکان پہ جاتا ہے، بھائی 1 روپے کی اب دے دو چیز، وہ کہتا بیوقوف ہے، اب کیا چیز ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ کہا کہ چلو 1 درہم کی جب دے دو، کہا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، کہا اچھا اب نہ جب یہ تو ہوگی، یہ تو دے دو۔ پورے بازار کے اندر پھر لیے، کسی کوئی چیز ملی نہیں۔ ان میں نوجوانوں میں بہت باشعور آدمی لڑکا تھا، عقل مند تھا، ہوشیار تھا۔ اس نے کیا کام کرا، 1 روپے کی چیز دکان سے خرید لی بادشاہ کے لیے، وہ ٹوفی خریدی کھانے کی یا کوئی اور چیز خریدی، لیکن 1 روپے کی اس نے چیز لے لی، 1 درہم کی۔ اب 2 درہم بچے، جب 2 درہم بچ گئے تو آگے جاتا ہے، جیسے آپ کا یہ چورایا ہو گیا تو یہاں پر ایک پیٹی رکھی تھی، اعلان ہو رہا مائک میں، اللہ کے واسطے مسجد میں کچھ مدد کیجئے، مسجد میں امداد دیجئے، اللہ آپ کا گھر جو ہے جنت میں بنائے گا، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنائے گا، مشک زعفران کا گارا ہوگا۔ اس نے 1 درہم اس پیٹی میں ڈال دیا، اب 1 درہم بچا۔ آگے اور چلا، تھوڑے آگے کو دیکھا، وہاں طوائف کا مجرا ہو رہا تھا، گانا ناچ گانا بجانا ہو رہا تھا۔ جب ناچ گانا ہو رہا تھا تو اس کو کوئی بات ایسی لگی گانے میں، خوبصورت لگی کہ اس نے 1 درہم ایسے اچھالا، انہوں نے کیچ کر لیا طوائف نے، چلا گیا بادشاہ کی خدمت میں، کہا کہ حضور آپ نے منگایا تھا اب 1 درہم کا، یہ آپ کے لیے اب ہے، اب لیجیے اس کو۔ کہا کہ جب وہ کہاں ہے، وہ بھی دو۔ کیسی اللہ لائے جا پناہ جان کی امان، جب آپ اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، روح آپ کے جسم سے جدا ہو جائے گی، تو 1 درہم کا ایصال ثواب ملے گا آپ کا اجر اوپر، جب آپ چلے جائیں گے، وہ میں نے مسجد میں دے دیا، اس کا ثواب آپ کو وہاں ملے گا جب۔ اور اب نے جب کہا کہ میں آگے کوئی جا رہا تھا، میں نے دیکھا بڑا اچھا ناچ گانا ہو رہا ہے، طوائفیں ناچ رہی ہیں، کود رہی ہیں، میں نے 1 درہم وہاں اچھال کے انہوں نے کیچ کر لیا، لو اب ملے نہ جب۔ بادشاہ نے کہا میرے سوالوں کو اب بھی جواب نہیں ملا، یہ بتائیے خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے؟
اس نے کہا ذی العلائی ایک رات کی مہلت دے دی، آج رات کوئی آپ کے سوال کا جواب مل جائے۔ جیسے مکانوں میں ایک روشن دان ہوتا ہے، اوپر کھڑکی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی، ہوا جب فجر کے ٹائم ایک طوطا آیا، وہاں بیٹھا، اس نے کہا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ ہڑبڑا کو اٹھا، دیکھا گھڑی تو واقعی نماز کا ٹائم، جلدی وضو کیا، 2 رکعت نماز فرض ادا کیے اور سنت ادا کی۔ 5 منٹ نہیں گزرے تھے، دوسرا طوطا آ گیا، اس نے کہا ایڈیٹ اٹھو، گانے بجانے کا ٹائم آ گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے کہ ابھی تو اس طوطے نے نماز کے لیے اٹھایا اور ابھی اس طوطا تو گالی دے رہا ہے، ایڈیٹ بول رہا۔ بادشاہ نے کہا اپنے تیر اندازوں سے کہ اس طوطے کو جو ہے یہ بیٹھا طوطا، اس کا شکار کر کے زندہ مردہ ہماری بارگاہ میں اس کو پیش کرو عدالت میں، شاید تخت پہ لا کر رکھو اس کو۔ اس شخص نے کہا جس نے بادشاہ کے 3 سکے لا کے 3 سکوں کا کام کر کے دکھایا، اس نے کہا ذی العلائی طوطے پر تیر نہ چلائیے۔ کہا کہ کیوں، کہ قصور کیا ہے ان کا؟ کہا کہ ابھی تو اس نے یوں کہا کہ نماز کے لیے اٹھیے، نماز کا ٹائم ہوگا، ابھی اس نے مجھے گالی دی، ایڈیٹ کہا کہ گانے بجانے کا ٹائم ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا، اس نوجوان نے، کہ حضور رنگ دونوں کا ایک ہے، طوطے الگ الگ ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے طوطے کی تربیت کی اپنے گھر میں رکھ کے حافظ قرآن نے، اسے ہم طوطے پڑھاتے ہیں نا گھر میں پنجرا رکھ کے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر عبد القیوم عبد الغفار نام سکھاتے ہیں نا، تو ایسے رٹتا ہے، دیکھتا ہے اس کو کہ پہلے طوطے کی تربیت کی اپنے گھر میں رکھے ایک حافظ قرآن نے، اور دوسرے طوطے کی تربیت کی اپنے گھر میں رکھے گانے بجانے والے نے، فرق بس اتنا ہے۔ کہا کہ ذی العلائی خون کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو اپنے جانشین بنایا۔ میں اساتذہ سے یہی کہوں، الحمدللہ سب آپ تربیت یافتہ ہیں، اور امید ہے آپ سے یہی کہ آپس میں سب مل جل کر کے اتحاد اتفاق سے ہر ایک اپنے طلبہ کو سمجھائیں کہ یہ بھی آپ کو استاد ہے، یہ طلبہ یہ اساتذہ اپنے طلبہ کو سمجھائیں کہ یہ بھی ایک استاد ہے، میرے سے زیادہ ان کا ادب احترام کریں، تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت جو ہے نا آٹومیٹک ہوتی چلی جائے۔ تو مین چیز ہے بچے کی تربیت کرنا، اور باقی تو آپ پڑھانے میں تو ماشاءاللہ آپ کے مثالی بھی ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ساری چیز کے تعلق اللہ رب العزت اس کی آپ کو جزائے خیر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے حق میں دعا دو رہوں گا، آپ میرے حق میں دعا دیں، کبھی زندگی ہوئی اور اللہ نے چاہا منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے نہیں مقدر میں آنا ہوا تو پھر اوپر ملاقات ہوگی۔ باقی آپ لوگوں کا پیار حقیقت میں اتنا ملا، میں دیکھتا ہوں ساری چیز خلوص بس اور پیار، 2 چیزیں ہونی چاہیے انسان، تو وہ آپ نے سب کچھ دے دیا، اتنا خلوص، اتنا پیار، اتنی محبت، ملنا جلنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پیار کو اور اس محبت کو تا حیات قائم اور دائم۔ ہمارے طرف سے کوئی اب تو ڈبل جی استاد اساتذہ بھی ہیں، جی مہمان ہیں، جی ہماری طرف سے خدمت آپ کو